جتنے بھی لوگ دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی، اب آپ اس میں بہت سارے مفتی لے لیجئے، آپ اس میں بہت سارے مولانا لے لیجئے، آپ اس میں وہ لوگ لے لیجئے جو جمعے کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، وہ لوگ لے لیجئے جو ہر جمعے کو وعظ دیتے ہیں اور لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا اس وقت کہ ان کی ویڈیو کو اسکپ کر دیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ آپشن ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی قرآن کی کوئی ویڈیو آ گئی یا کوئی ایسی اسلامک ویڈیو آ گئی تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے ایک انگلی لگائی اور ویڈیو اسکپ ہو گئی، دوسری اسکپ آ گئی، دوسری ویڈیو آ گئی، لیکن ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا، ان کو سننا پڑتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ وہ کام کر رہے ہیں یا جتنے وہ لوگ جو مشہور ہیں اس چیز کے لیے، جس میں بہت سارے مفتیوں کے نام ہیں، بہت سارے علماء کے نام ہیں جو اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے اپنے اوپر کیا رول پلے کیا ہے صرف اس چیز کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ایک عام نارمل مسلمان ہے وہ سمجھ لے، بچے سے لے کر بڑے تک، رائٹ؟ اب آپ اگر کسی 40 سال کے آدمی کو یہ بات بولیں گے کہ بھئی اب تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرنا ہے، تو وہ شاید 5 دفعہ سوچے گا بھی، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی پرورش ایسی نہیں کی، ہم نے اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ اس طرح سے رکھی ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا رول ہے؟ صرف اور صرف واقعات اور قصے سنانا، یا صرف کسی ایک آیت کا حوالہ دے کے اس کے بارے میں بات چیت کرنا، یا وہ نارمل انسان جو روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا پروفیشن اس نے یہ نہیں بنایا کہ جا کے نماز پڑھائے، یا اس کا پروفیشن یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور اسی سے اس نے کھانا ہے، اسی سے اس نے روزی تلاش کرنی ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنا کیا رول پلے کیا ہے ایک نارمل آدمی کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن کے اندر؟ میرے حساب سے ان سارے لوگوں کو جو غزہ کی بات کر رہے ہیں، جو فلسطین کی بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر پوری کی پوری یوتھ کو 100 سال کے اندر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس میں ساحل ادیم کا نام ہے، جس میں مفتی طارق مسعود ہیں، جس میں مفتی طارق جمیل بھی تھے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا ہیں۔ میں تو ان کے نام کھل کر اس لیے لے رہا ہوں، حالانکہ میں اپنی ویڈیوز میں کسی کے نام نہیں لیتا، لیکن ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ابھی بھی ہے، اور جب تک وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپس میں مل کر، نہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات کر کے۔ جتنے لوگ بھی دین اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر جائیں یا ایسی کوئی فوٹیج بنائیں یا ایسی کوئی ویڈیو بنائیں جن سے مسلمان کا جو امپریشن ہے وہ باقی دنیا کے اوپر ٹھیک ہو، مسلمان کا امپریشن باقی دنیا کے اوپر اچھا ثابت ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے، اپنی طرز زندگی سے لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کیا۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ کیا چیز اڈاپٹ کرنے کی ہے اور کیا چیز اگنور کرنے کی ہے۔ اس چیز کو آگے پھیلانے کے لیے کتنے مولاناؤں نے یا کتنے مفتیوں نے اپنے وہ رول پلے کیے جو رول ان کو پلے کرنے چاہیے تھے۔ ایک سمپل چیز کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کیسے آپ ایک بچے کی ٹوننگ کریں گے جب وہ بچہ پیدا ہوگا اور جب وہ اسکول جانا شروع ہوگا، اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اگر آپ نے اس کو صرف اور صرف دعائیں سکھانی شروع کر دیں، جن دعاؤں کو آپ نے کہا کہ یہ دعا پڑھو قرآن کا ثواب ملے گا، یہ دعا پڑھو تو آپ کے اوپر 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، ان کو جب تک اس کا مطلب نہیں پتا، جب تک وہ دعائیں ان کے لیے صرف اور صرف ایک رٹا لگانے کی چیز سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنے لوگوں نے کام کیا اور کیسے ٹیوننگ کریں گے؟ میرے حساب سے ان سب لوگوں کو چاہیے، کیونکہ مشہور یہ ہیں، مشہور میں نہیں ہوں۔ میں نے قرآن کا ترجمہ 100 سال کے بعد دوسرے شخص نے اپنی زبان میں اپنی آواز میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ریکارڈ کیا، لیکن مشہور میں نہیں ہوں۔ مشہور تو مجھے ہونا چاہیے، آئی ایم دا اونلی ون پرسن، نو بڈی ایلس۔ لیکن مشہور کون ہے؟ ساحل ادیم صاحب مشہور ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب مشہور ہیں، مفتی طارق مسعود مشہور ہیں، مفتی طارق جمیل مشہور ہیں۔ تو جو لوگ میں تو صرف اور صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، یہ رول بیسیکلی ان لوگوں کا ہے۔ جتنے لوگ فقہ کی چیز بنا کے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ فرقہ واریت کے اندر اپنے اپنے وہاں پر جو ہے وہ انچارج اور اپنی مسجدوں کے چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں مل کر انسٹیڈ کہ ایک دوسرے کی کاٹ کرتے، آپس میں مل کر یہ کیوں نہیں سسٹم رائج کیا، یا اب بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے سلیبس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ ڈال دیا جائے۔ شروع میں نہیں، گریڈ 6 کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 10 تک
یعنی کہ ان 5 سالوں کے اندر آپ نے 30 سپارے ختم کرنے ہیں اور ان کے ترجمے ان بچوں کو سمجھانے ہیں، اور اس کے ایگزام بھی لیں، آپ اس کے ٹیسٹ بھی لیں، وہ پڑھیں گے بھی، وہ سمجھیں گے بھی، اور جب وہ پڑھنا شروع کریں گے تو ان کا انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہی اتنی خوبصورت۔ لیکن کسی نے آج تک یہ پوائنٹ گورنمنٹ کے سامنے یا کسی بھی جو تعلیمی نظام کو مرتب کرتے ہیں، جو ایجوکیشنل سسٹم کو رن کر رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی یہ آئین یا یہ اس چیز کے اندر کوئی چیز لے کر گیا کہ وہ اس چیز کو پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے سلیبس کے اندر ڈالا جائے، کہ صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر کاپی اور پیسٹ کر کے، جتنے یوٹیوب کے اوپر کاپی اور پیسٹ کرتے ہیں مولانا فتح محمد جالندھری کی آواز کے اندر، وہ بھی صرف اور صرف خود نہیں پڑھتے آتے ہیں یا خود سنتے نہیں ہیں، بس وہ آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ ترتیب کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اپنے چینل کے اوپر صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہاں اگر قرآن ڈالا ہے تو قرآن کے ساتھ شارٹس بھی آ جائیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں ایٹ لیسٹ وہ چیز آ جائے۔ اور پڑھنے کا مقصد، مجھے کیا ضرورت تھی پڑھنے کا مقصد، آلریڈی موجود تھا، ترجمہ تو میں نے وہی کیا جو فتح محمد جالندھری صاحب کا ہے، اور 97-98% سوشل میڈیا فتح محمد جالندھری کی آواز کے اندر ہی ہے۔ پھر انہوں نے نہ تو یہ ایکشن لیا، نہ انہوں نے کسی بھی ویڈیو کے اندر یہ کہا یا اس چیز کو ایمفسائز کیا یا اس چیز پہ زور دیا کہ آپ فتح محمد جالندھری کا ترجمہ پڑھ لیں یا سن لیں۔ ترجمہ ان کا سنیں، ترجمہ میرا سنیں، بات ایک ہی ہے، میں نے وہی پڑھا ہے۔ میرا کام یہاں پہ صرف اور صرف ایک میسج دینا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات کو آپ تک اس طرح پہنچا دوں کہ آپ کو وہ سوچنے کی صلاحیت مل جائے جو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں، میرے کہنے سے آپ کو وہ صلاحیت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔